اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں مسابقہ ہاذا کے اگلے شاہ سوار عبید اللہ مبارک کہ وہ آئیں اور بہترین پرفارم کے ساتھ ناظرین کے دلوں کو گرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته، حدیث نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اسوأ الناس سرقة الذي يسرق الصلاة۔ قالوا یا رسول اللہ وكيف يسرقها؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، رواہ احمد۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بدترین چور وہ ہے کہ جو اپنی نماز میں بھی چوری کر لے۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے رکوع اور سجدوں کو پورا پورا نہ ادا کرے۔ کتاب القصاص حدیث نمبر 18۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، متفق علیہ۔ کتاب الاطعمہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 25۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث مکمل کریں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعه قال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حواله القصع قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، متفق علیہ۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے پر بلایا جس کو اس نے خود بنایا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے قطلے پیالے میں تلاش فرما رہے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی دن سے کدوؤں کو برابر پسند کرنے لگا۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس درزی نے خود بنایا تھا، تو یہ خود کیسے پتہ چلا آپ کو کہ اس نے خود ہی بنایا تھا؟ تو درزی تھا، باورچی تو نہیں تھا نا؟ صنع کے اندر ہوا ضمیر ہے جو تو صنعہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے تیار کیا تھا نا، بنایا تھا، پکایا بھی خود تھا، یہ کیسے پتہ چلا؟ چلو ٹھیک ہے، بیچ میں نقطہ تھا تو میں نے ذکر کر دی۔ کوئی ایک حدیث مبارکہ اپنی طرف سے جو یاد ہو۔ کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 8۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، متفق علیہ۔ جزاک اللہ۔